अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निजकारी पर तवज्जो है, PIA की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि जल्द दीगर शोबों के हवाले से खुशखबरी देंगे। अगले हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस में अहम पेशरफ। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी से अमरीकी जेल में मुलाकात तय पा गई। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 2 और 3 दिसंबर को आफिया सिद्दीकी से अमेरिका में मुलाकात करेंगी। 190 मिलियन पाउंड्स स्कैंडल, चेयरमैन PTI को पीर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में तौसी। फारूक सत्तार की आफाक अहमद को MQM पाकिस्तान में शमूलियत की पेशकश। MQM रहनुमा का कहना है कि सबको एक करने का यही वक्त है। आफाक अहमद जिद छोड़ें, MQM का साथ दें और मिलकर आगे बढ़ते हैं। महंगी गैस, सनतकारों ने बरामदी सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया। सनतकारों का कहना है कि गैस टैरिफ में 130% इजाफा मुस्तरद करते हैं। हुकूमत मसले पर एतमाद मिले, बड़ी नौयत की सनतें भी बंदिश की राह पर गामजन हैं। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड वाले पश्तूनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कहना है पश्तून ताजरों और पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड वाले लोगों को हिरासा किया जाता है। पश्तूनों को हिरासा करने का सिलसिला ना रुका तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है निजकारी पर तवज्जो दे रहे हैं और PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है निजकारी पर तवज्जो दे रहे हैं और PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत इंसानी वसाइल की तरक्की और इस्लाहात के लिए काम कर रही है। जमहूरियत में मुस्बत रवैये के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। हमारी कोशिश है कि सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जा सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हुनर ना होने की वजह से भी बास मसाइल हैं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम हो रहा है। अगले 10 साल में 10 लाख नर्सिस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने जारी करदा बयान में कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसिल में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग शामिल हैं। SIFC के जरिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। हम एक हफ्ते में बहुत जल्द दीगर शोबों के हवाले से खुशखबरी देंगे। उनका कहना था कि हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते के बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि आर्मी चीफ खुद भी कराची और लाहौर में ताजिरों से मिले थे। जहाँ जहाँ लगता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, हम वेलकम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाइहा अमल वज़ा किए गए हैं। जमहूरियत में मुस्बत रवैये के साथ सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और खुद मुख्तार है। गजा में सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 से 6 दहाइयों में पाकिस्तान से लोग यूरोप जाकर सेटल हुए। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टैक्स से स्कूल, डिफेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करना, अस्पताल बनाना मेरा काम है, बिजनेस करना मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि तफ्तान रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदों पर पहुँच चुके हैं।
تجارتی معاہدوں پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ فنی تربیت کے پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرام پر کام ہو رہا ہے۔ اگلے 10 سال 10 لاکھ نرسز کو تربیت دینے کا پروگرام ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی عافیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات طے پا گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی عافیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات طے پا گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکی جیل میں ملاقات طے پا گئی۔ 2 اور 3 دسمبر کو دونوں بہنوں کی امریکہ میں ملاقات ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی 2 اور 3 دسمبر کو عافیہ صدیقی سے امریکہ میں ملاقات کریں گی۔ سینیٹر مشتاق اور سینیٹر طلحہ بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل ایڈوکیٹ عمران شفیق کا کہنا ہے کہ 2 اور 3 دسمبر کو فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر عافیہ سے امریکہ میں ملاقات ہوگی۔ دونوں بہنوں کی ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ عمران شفیق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ حکومت پاکستان سے بھی ہم نے عدالت کے ذریعے ریکارڈ حاصل کیا۔ تمام ریکارڈز کی موجودگی میں کیس کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ عافیہ کے امریکی وکیل نے اپنے افغانستان وزٹ سے بھی عدالت کو آگاہ کیا۔ امریکی وکیل افغانستان میں عافیہ پر مظالم کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ عمران شفیق کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ کی امریکہ روانگی سے قبل کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی بدنام ترین جیل میں قید ہیں۔ ان پر جیل میں بدترین تشدد ہو رہا ہے۔ اولین ترجیح یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی فوری طور جیل تبدیل کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارتکار جو عافیہ سے ملاقات کے لیے جاتے رہے اس کا بھی ریکارڈ لیا ہے اور عدالتی حکم پر وزارت خارجہ سے ریکارڈ مل گیا ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پیر کے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پیر کے روز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق نائب حکام نے کہا کہ قومی خزانے کو منتقل ہونے والی رقم سے متعلق تفتیش کرنی ہے، جسے مکمل کر کے کیس کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے مزید ریمانڈ درکار ہے۔ وکلائے صفائی نے مزید ریمانڈ کی مخالفت کی اور 2 لیٹرز پیش کیے۔ ایک لیٹر 6 نومبر 2019 کا مشرق بینک سے متعلق ہے۔ وکلا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا رقم منتقلی سے کوئی سروکار نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا تحریری حکم نامہ احتساب عدالت نے جاری کر دیا۔ جج محمد بشیر نے 5 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست دی۔ نیب نے بتایا کہ علی ظفر ایڈوکیٹ طلبی پر 23 نومبر کو نیب دفتر میں پیش ہوئے اور متعلقہ ریکارڈ نیب کو فراہم کیا۔ انہوں نے 24 مارچ 2021 کے معاہدے کا ریکارڈ بھی نیب کو فراہم کیا۔ احتساب عدالت کے حکم نامے کے مطابق وکلا نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا 240 کنال اراضی منتقلی سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2 کینسر اسپتال بنوائے، تیسرا کراچی میں بن رہا ہے۔ نیب حکام نے کہا علی ظفر کی جانب سے فراہم کیے گئے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے ریمانڈ ضروری ہے۔ عدالت 10 کے بجائے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 27 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے آفاق احمد کو ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت کی پیشکش کر دی اور کہا آفاق احمد سے چھوڑیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے آفاق احمد کو ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت کی پیشکش کر دی اور کہا آفاق احمد ضد چھوڑے۔ تفصیلات کے مطابق رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار نے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو ساتھ چلنے اور ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ فاروق ستار نے حقیقی سے ایم کیو ایم میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سب کو ایک کرنے کا یہی وقت ہے۔ آفاق احمد ضد چھوڑیں، ایم کیو ایم کا ساتھ دیں اور مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ آج جماعت اسلامی اور ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش ایم کیو ایم دشمنی میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنعت کاروں نے گیس ٹیرف میں 130% اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی برآمدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صنعت کاروں نے گیس ٹیرف میں 130% اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے برآمدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ گیس نرخ پر صنعتی شعبے کے شدید تحفظات ہیں۔ گیس قیمت کے معاملے پر ہونے والی زیادتی کو ہر سطح پر اٹھایا ہے۔ چھوٹی بڑی صنعتیں چلانے میں شدید مشکلات ہیں۔
چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی بڑی تعداد بند ہو چکی ہے، لیکن اب بڑی نوعیت کی صنعتیں بھی بندش کی راہ پر گامزن ہیں۔ کراچی کے صنعت کاروں نے گیس ٹیرف میں 130% اضافے کو مسترد کرتے ہوئے دسمبر کے پہلے ہفتے سے مرحلہ وار بنیادوں پر اپنی برآمدی سرگرمیاں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے سے مرحلہ وار برآمدی سرگرمیاں روک دی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں ایک دن کے لیے بطور احتجاج برآمدی سرگرمیاں بند ہوں گی، بعد ازاں برآمدی سرگرمیوں کی بندش کے ایام میں اضافہ کیا جائے گا۔ پختون قوم پرست جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا کہنا ہے کہ کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں غیر قانونی صنعت، کاروبار اور تجارت کے خلاف کارروائیوں کے دوران پاکستانی شناختی کارڈ والے پشتونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پختون قوم پرست جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا کہنا ہے کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں غیر قانونی صنعت، کاروبار اور تجارت کے خلاف کارروائیوں کے دوران پاکستانی شناختی کارڈ والے پشتونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبہ سندھ کے سربراہ سلیم خان ترین نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر حصوں میں پشتون تاجروں اور پاکستان شناختی کارڈ والے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں صوبہ سندھ چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند روز قبل صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں 64 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے صرف 8 افغان باشندے تھے اور باقی پاکستانی شناختی کارڈ کے حامل پشتون تھے۔ حیدرآباد میں گرفتار ہونے والوں کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا اگر کراچی اور صوبہ سندھ میں پشتونوں کو ہراساں کرنے اور ان سے پیسے لینے کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو وہ دوبارہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔